جس قوم کو تباہ کرنا ہو، جس قوم کو غلام بنانا ہو، اس کو نفرت میں مبتلا کرو، انتقام کی آگ جلاؤ اس کے درمیان، وہ قوم پھر کبھی اٹھے گی نہیں، غلام بن جائے گی۔ آپ جیسے کم عمر بچوں کو جو گون پہ لائے جاتے ہیں مختلف سورسز سے، کہیں جا کر کوئی سنگر گانا گا رہا ہے، اس کے اندر تمہیں ایک ایک گون نفرت کی پلایا جا رہا ہے، کہیں ایک شاعر شاعری کر رہا ہے اور تمہیں نفرت کی گون پلایا جا رہا ہے، کوئی کالم کے ذریعے، کوئی آرٹیکل کے ذریعے، کوئی بلاگ کے ذریعے، کوئی ڈاکومنٹری کے ذریعے، کوئی فلم، مووی، ڈرامے کے ذریعے، مختلف ریسورسز سے اس آگ کو بہت زیادہ لوگ جلا رہے ہیں۔ نفرت ایک ایسی کھیتی ہے جس کا حاصل صرف بربادی ہے، اور قدرت کو یہ پسند نہیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جہاں پر نظر آئے گی تمہیں جوڑ دیکھے گا، اس میں توڑ نہیں۔ کتابی بات، اگر ہائیڈروجن آکسیجن سے ملے گا نہیں تو پانی بن سکتی نہیں بن سکتی، تو یہ جوڑ ہے کہ توڑ ہے۔ اگر زمین کو پانی نہ ملے تو مٹی میں جان رہتی ہے گرینری اگانے کی یا فصل اگانے کی، تو یہ توڑ ہے کہ جوڑ ہے؟ جوڑ ہے نا۔ پھر انسان توڑ کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنی کامیاب ہے، یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر نفرت کرنے والے کتنے ہیں اور محبت کرنے والے کتنے۔ نفرت کرنے والے زیادہ ہوں گے تو وہ قوم صدیوں تک ترقی نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس قوم کے وسائل قدرت اپنے خزانے بند کر دیتا ہے اس کے سامنے، پہاڑ بھرے رہتے ہیں سونے چاندی سے، لیکن وہ چونکہ نفرت میں انگیج ہے کسی کے ساتھ تو قدرت روک دیتا ہے اس چیز۔ یہ ہمارے خطے کو دیکھ لو، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، اس خطے میں وہ کون سی چیز ہے جو قدرت نے تمہیں دی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں؟ نفرت ہے، یہاں پہ انتقام ہے۔ اچھا، نفرت کرنے والے لوگوں کی مقصد ہی نہیں ہوتی، اور بھائی نفرت وہی کرے گا جن کی مقصد نہیں، یعنی کہ بے مقصد انسان ہی نفرت کی طرف آگے جائے گا نا۔ اور جس کے پاس مقصد ہے وہ تو بخشش کرے گا، وہ تو چھوڑ دے گا چیزوں کو، وہ جو نفرت کرے گا وہ انگیج رہے گا کسی کے بارے میں۔ افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کا یہ پورا خطہ جو ہے یہ نفرت کا ایٹم بم ایسا پھٹ چکا ہے کہ اگر اگلے 20 سال تک بھی ہم نے جوڑ کی طرف آگے نہیں بڑھے، نفرتوں کو ختم نہیں کیا، تو صدیاں لگ جائے گی اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے۔ ایٹم بم 100 سال تک گرینری نہیں ہوتی جہاں پہ پڑ جائے، نفرت جہاں پہ پھیل جائے صدیاں لگتی ہے اس کو ریکور کرنے کی۔ آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لے، افغانستان کے سائیڈ سے اور پاکستان دونوں سائیڈوں سے بہترین قابل نوجوان لڑکے، ان کا کنٹینٹ دیکھ لے، اشتعال انگیزی سے بری ہوئی دونوں سائیڈوں سے۔ اچھا، یہ ایسی آگ ہے کہ یہ پھر خشک کو نہیں دیکھتا اور گیلے کو نہیں دیکھتا، دا شین و لن تبیانو گوری گوری، ہر سس و زئی، یہ ایسی آگ ہے کسی کی خاطر نہیں کرتا، سب کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ یہاں پر 2017 میں 16-17 میں ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، ننگرہار کا تھا، وہ اتنا ذہین بچہ تھا کہ پشتوں میں اس کو نابغہ کہتے ہیں افغانستان کے لوگ، بہت ذہین تھا، 9 سال کی عمر تھی، اور وہ اتنا تیز تھا کہ کبھی کبھی ان کو ہم کلاس میں بیچتے تھے کہ جاؤ تم پڑھاؤ، اتنا ذہین بچہ تھا ننگرہار سے۔ وہ بچہ، اس کو دی میڈیا نے کوریج، وہ پوری دنیا میں لوگوں نے دیکھ کہ ننگرہار کا ایک بچہ ہے، 9 سال کی اس کی عمر ہے اور کتنا قابل ہے، لوگوں نے اس پہ فخر کیا۔ یہ ہمیں تالاش صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمیں افغانستان کے ایمبیسڈر نے بلایا کہ یہ بچہ بھی لے آئیں، آپ لوگ بھی لے آ جائیں۔ ہم بڑے خوش ہوئے، ہم نے کہا ایمبیسڈر تمہیں بلا رہا ہے، ہم اساتذہ ہے تو ہم خوش ہوئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نفرت کی آگ ہمیں ادھر ایسے راکھ کر کے رکھ دے گی کہ اسی بچے کے استاد کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب ہم ایمبیسی سے واپس آ رہے ہیں، اس نے اپنا قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا کہ اب اس کے بعد اگر اشرف غنی بھی آ جائے اور میرے پاؤں پڑ جائے اس بچے کی تربیت کرو، میں نہیں کروں۔ نہ اس استاد کی غلطی تھی نہ اس بچے کی غلطی، وہ بچہ افغانستان کی تقدیر بدل سکتا تھا، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ وہ یہ قابلیت نہیں ہوتی، یہ پرسپشن ہوتی ہے، پرسپشن بلڈنگ میں۔ وہ سارے بچے جو جنگ کی وجہ سے، خودکش حملوں کی وجہ سے، بمباری کی وجہ سے اشغال کی طرف اور ایکسٹریمزم کی طرف اور لڑائی جھگڑوں کی طرف جا رہے تھے، ان بچوں کو وہ جو بچہ تھا وہ ایک مثال کے طور پر ان کی ڈائریکشن بنا سکتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے جب اس وقت کہ ایمبیسڈر کو، افغانستان کی ایمبیسی میں جب ایمبیسڈر کو کہا کہ یہ بچہ افغانستان لے جاؤ، یہ آپ کے لیے ایک کردار کے طور پر وہ کام کر جائے گا جو 1000 یونیورسٹی 100 سال میں نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں عارفہ کریم تھی، ایک بچی تھی، اس نے مائکروسافٹ کے لیے تھوڑا کچھ کیا اور جا کے بل گیٹس نے ان کو بلایا، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے بچے آئی ٹی کی طرف بڑھ گئے۔ آج ہماری ٹاپ انڈسٹری کے بڑے سی اوز اس وقت کے عارفہ کریم سے متاثر ہوئے۔ تو مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ مطلب شما چی است؟ مطلب شما چی است؟ ہم واپس آئے اس ایمبیسی سے، وہ بچہ ضائع ہو گیا، وہ افغانستان چلا گیا۔ اشرف غنی نے اس طرح ہاتھ لگا کہ کسی ایک شاگرد نے مجھے تصویر بھیج دی کہ سر یہ دیکھ لے۔ میں نے کہا یہ میسج ہمیں کیا ہے، ہم پہ ٹپا لگا ہے ISI کے لوگ،
ہم چھپ چھپ کے گھومتے تھے, افغانستان سے ہمیں دھمکیاں ملتی تھی کہ مطلب شماچیات ہمارا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہمارا یہی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ افغان بچہ ہے, قابل ہے, دنیا کو دکھاؤ, ان کی قابلیت پوری دنیا دیکھ لے, باقی افغان بچے ان کی پیروی کریں اور اپنے ملک کو اٹھا کر کھڑا کر دیں. یہی مقصد. وہ نفرت میں جل گیا, وہ بچہ ضائع ہو گیا. وہ نابغہ معصوم تھا اور ناقابل یقین تخلیقات اور صلاحیتوں کا عامل بچہ تھا. تو نفرت جو ہے بچوں, جو کردار جس انسان کے اندر نفرت ایک قطرہ برابر ہوگی, یاد رکھو وہ بے منزل ہے, بے مقصد ہے. وہ اپنی پوزیٹیو انرجی ضائع کر رہا ہے کسی میں. اس کا راستہ بڑا لمبا ہے. یہ میں افغانستان کے بچوں کو آج ایڈریس کروں گا کہ خوش قسمت ترین لوگ ہو اس کرۂ ارض پر اس وقت, اور مالدار ترین لوگ بھی ہو. یہ جس دن افغانستان کے نوجوانوں نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز پر فوکس کیا, اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز پر فوکس کیا, ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو ایڈریس کیا, ان تمام بچوں نے نفرت سے, اور ہماری طرف بھی یہ چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دودھ کے دلہے ہیں, یہ سب اگر اس چیز کو ایڈریس کرے, افغانستان کی پہاڑوں میں یہ بیٹری کے اندر جو لیکوڈ ہے نا, فیوچر اس کا ہے. گاڑیاں جو ہے وہ ہائیبرڈ بیٹریز والے آ رہی ہے, بیٹری سولر سسٹم پہ کنورٹ ہو رہی ہے, پہاڑ بھرے پڑے, یہ جاپان سے اوپر جا سکتے ہو تم, وہ آپ کے پاسپورٹ کے پیچھے ہم قطاروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے. یہی انگریز, یہی جاپانی آئیں گے آپ کے پاسپورٹ کے لیے در در کی ٹوکرے کھائیں گے. جس دن افغانستان کے بچوں کے اندر یہ صفت آ گئی کہ اب ہم نے ایڈریس کرنا ہے ان ایشوز کو which are related to our country, یہ اتنے قابل بچے ہیں کہ یہ انگریز کو بھی نچا دیں گے. یہ لکھ کے لے لو, یہ انگریز کی بھی دوڑے نکال دیں گے. اور یار یہ کیا 2022 کو دیکھو, کابل پشاور دنیا کا سب سے ایک تاریخی شہر ہے دونوں, 2022 میں موٹر وے ہی نہیں, وہ کوئی بلٹ ٹرین نہیں ہے. اور یہ کوئی اور ملک ہوتا جس میں نفرت نہ ہو, ابھی تک ان لوگوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی ہو, آج چائے شام کو یہاں پی لو اور 2 گھنٹے کے بعد کابل میں بیٹھ جاؤ. کیوں نہیں ہے؟ کہ نفرت ہمیں جلا رہی, نفرت توڑ کر آؤ. اللہ کو پسند نہیں یہ چیز. جو خوشیاں بانٹے اور محبت تقسیم کرے, اللہ تعالیٰ اس کو خزانے دیتا ہے. جو نفرت بانٹے وہ اکیلے ہو جاتے. نفرت والے انسان کو اپرچونٹیز ملتی نہیں ہے. سب سے بڑی مثال پاکستان اور افغانستان کی لے لو. آج خزانے بھرے پڑے ہیں پہاڑوں میں, دنیا جہان کی معدنیات بھرے پڑے ہیں, اور ہم انگیج اس بات پہ ہیں آپس میں, جو اشغال اور جو ہم نے برپا کیا ہے, جو چیز یعنی کہ نفرت کی انتہا ہے. مطلب ہے شماچیات, وہ بھائی ہمیں بلایا گیا تھا ایمبیسی, ہم خوش ہو رہے تھے, ہمیں اپریسیشن ملے گا, وہاں پر انٹروگیشن شروع ہو گئی. تو میں نے ایمبیسڈر سے براہ راست پوچھ لیا, اس کی ویڈیو موجود ہے. میں نے کہا یہ وی آر ٹیچرز, ہمارا کوئی مطلب نہیں, یہ بچہ ہے لے جاؤ افغانستان. وہ لے کر گئے. اگر یہاں پہ کھڑے بچے ہی فیصلہ کر لے کہ آج سے ہم نے نفرت کو نو کہنا ہے, تو تبدیلی آ جائے گی. پالیسی میکر کے ہاتھ میں قلم ویسے کے ویسے رہ جائے گی. یہ آنے والے 10 سے 15 سے 20 سال بعد کون ہوں گے پالیسی میکر؟ یہی ہوں گے کہ جو ابھی بیٹھے ہوئے, یہ ساری عمر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں. جب آپ بڑے لیول پر قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں نا, یہ صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے, یہ راتوں رات نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ روٹ پہ بڑے نچلے سطح پر اتنے اس عمر کے بچوں کی پرسپشن بلڈنگ کر کے آنے والے 20 سے 25 سال کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. میرے آج کے سیشن کا ایڈریس بھی یہی ہے. I'm not in hurry, I'm not waiting کہ بس کل ہی ہو جائے اور نفرت ایک دم ختم ہو جائے. یہ ختم نہیں ہو سکتی, اس پر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. کم از کم 50 سال اس نفرت کو لگانے پر لگے ہیں بہت بڑے بڑے ممالک کی, کیونکہ فطری ہے اگر یہ علاقہ حالت جنگ میں ہوگا تو اس سائیڈ میں پراسپیرٹی ہوگی. ہم آپس میں مشت و گریباں ہوں گے تو ہمارے وسائل کسی اور کے استعمال میں ہوں گے. اس کے لیے بہت بڑی میڈیا مائٹ استعمال ہوئی, قلم استعمال ہوئی, ویڈیوگرافی ہوئی, تقاریر ہوئی, لوگوں کو پیمنٹس ہوئی, شعر و شاعری کے ذریعے. یہ اتنی بنیادوں تک یہ نفرت پہنچی ہوئی ہے کہ ان کو اکاڑ پہننے کے لیے کم از کم 2-3 ڈیکیڈز لگیں گے. لیکن ہم کم از کم کوشش کر سکتے ہیں. یہاں پر کڑے لوگ, بحیثیت کڑے لوگ, اگر صرف آج سے نفرت کو نہ کہہ دے, 10 کام تمہارے آسان ہو جائیں گے.
غصہ تمہیں نہیں آئے گا، صبرناک ہو جاؤ گے، معاف کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے لیے مسئلے نہیں آئیں۔ انتقام لینے والا تو کبھی مقصد تک پہنچتا ہی نہیں۔ آپ نے انتقام لے لیا تو تم سے لے لی، تو آپس میں دونوں انگیج ہیں، اپنی چیزیں تو رہ جاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تبدیلی لے کر آئے تو آنے والے وقتوں میں یہ پالیسی میکر انہی میں سے نکلنے، ہم ہی سے نکلنے، وہ 20-22 سال بعد سب آپ بڑے بڑے پوسٹوں پر ہوں گے، وہاں پر یہ تبدیلی کام کر جائے گی۔ مجھے کوئی ارجنسی نہیں، and I don't want to talk what the people are doing. Everybody is doing good. The one who is criticizing the people is not the one who can make the way. پر آج کے سیشن کا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انتقام اور نفرت، یہ دو بیماریاں نکال دو، یہ جڑ پکڑ لے جس دن بہت نقصان دہ پل آتا ہے اس کا۔ نفرت والے انسان کی اندر جو ایبلٹیز ہے وہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتی، وہ انتقام میں جل رہا ہوتا ہے۔ نفرت جوڑ نہیں، قدرت کو پسند نہیں۔ قدرت ہر اس چیز کو راستہ دیتا ہے جو جوڑ کے فارمولے پہ جا رہا ہوں۔ آج سے جوڑ پر بات کریں، جوڑنے کی کوشش کریں، رائٹ، توڑنے کی نہیں۔ تھوڑی برداشت لے آئیں، ایک 5 سیکنڈ پاز اپنے وجود میں لے آئیں، تھوڑا صبر کریں، اپنی ایموشنز کو کنٹرول کریں۔ جو نفرت کرے گا، انتقام لے گا، وہ ایموشنل ہے۔ ایموشنل انسان کو قدرت کو پسند نہیں، جو جذباتی ہے قدرت کو پسند نہیں۔ جس نے جذبات کو قابو کر لیے وہ کامیاب ہے۔ جذبات کی سب سے پہلی سیڑھی نفرت ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو کر جب منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یا ایگزیکیوشن تک آتی ہے، اس کی سب سے پہلی تخم کا قطرہ ہی نفرت ہے۔ میری بات بچوں سمجھ رہے؟ تو نفرت آج سے ختم کرے۔ یہ افغانستان کے بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ موقع ہے یہ پاکستانی بچوں کے لیے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تم لوگوں کو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب یہ موقع ہے، جیت لو ان کو۔ احسان تو چکا نہیں سکتے ان کی، لیکن البتہ کم از کم یہ کرو کہ ان کو فرنٹ پہ لیا۔ تھوڑے ایگریسو ہیں افغانستان کے بچے، فرینکلی اسپیکنگ، اور وہ فطری ہے۔ وہ اتنا جنگ اگر ہم پہ گزر جائے پتہ نہیں کیا بن جائیں گے ہم۔ تو یہ ان کو راستہ دیں، آپس میں پیار اور محبت اور بھائی چارے سے رہیں۔ غصہ، جذبات اور نفرت کو آج سے گڈ بائی کہیں، اور اپنے دماغ کو دیکھ لیں کہ آپ کا دماغ کتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ انگریز کو نچائیں گے ہم، یہ میں گارنٹی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ جس دن ہم نے اپنے معاملات کو ایڈریس کیا، قدرت اپنے خزانے کھول دے گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو بچوں یہ آج کا ہمارا سیشن تھا، انشاءاللہ مزید پھر بات آگے کرتے جائیں۔ آپ لوگ آہستہ آہستہ جائیں اور آپ تھوڑے